اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، محترم طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا حدیث کے حوالے سے آج تیسری نشست ہے، بلکہ چوتھی نشست ہے۔ تو اس سے پہلے تین چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ حدیث کا معنی مفہوم ہم نے دیکھ لیا ہے، اور اسی طرح حدیث کی حجیت دیکھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے تو وہ جو کتابت تھی حدیث کی وہ دیکھ لی، اور تیسرے نمبر پہ دنیا میں سب سے پہلی لکھی جانے والی حدیث کے متعلق جو کتاب تھی اس کے بارے میں ہم نے سرسری سے جائزہ دیکھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ احادیث کی اقسام، کہ حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ آج کا ٹاپک انتہائی ضروری ہے، انتہائی، کیونکہ یہی ٹاپک ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی حدیث آتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کون سے درجے کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ حدیث ہمارے پاس کس درجے کی ہے؟ صحیح درجے میں آ رہی ہے، حسن درجے میں آ رہی ہے، ضعیف میں آ رہی ہے، متواتر حدیث ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، مرسل ہے، مقبول ہے، غیر مقبول ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کا لیکچر تھوڑا لمبا ہو جائے، ضروری چیزیں بیچ میں سب کو کور کرنا ہے، اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آسان سے آسان الفاظ میں چیزیں آپ کے سامنے میں لاؤں، تاکہ سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی آسانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس آج کے لیکچر کا نام میں نے جو ہے تو وہ رکھا ہے مختصر اصطلاحات حدیث، یعنی احادیث مبارکہ کے مختلف جو مختصر اصطلاحات ہیں۔ یہ آج تقریباً سارا دن میں بیٹھا رہا، تقریباً میرے پونے 2 گھنٹے اس پہ لگے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کی اپنے لیپ ٹاپ میں، اور اس میں نوٹس بنائے، مختلف جگہ سے مواد اٹھایا ہے تاکہ جو ہے تو آسان سے آسان اور مفصل سے مفصل چیز جو ہے تو وہ آپ کے سامنے لا سکوں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں، اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، آج دیکھیں گے درجہ بندی، حدیث کی درجہ بندی، اور اس ٹاپک کا نام آج کا ہے جی مختصر اصطلاحات حدیث۔ ٹھیک ہے جی، حدیث کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ حدیث کیا چیز ہے، کہ جس طرح اس کے معنی میں ہم نے دیکھا، لغوی اصطلاحی معنی میں خاص کر ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، یا کوئی صفت یا تقریر، یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو اس کو جو ہے تو وہ حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث کی بڑی دو کون سی قسمیں، جس کی آگے مزید درجہ بندی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس میں ہمارے پاس دو ہیں جی، ایک ہمارے پاس ہے مقبول اور دوسری ہمارے پاس ہے غیر مقبول۔ ٹھیک ہے، مقبول سے مراد کہ جو کیا ہو، مشہور ہو۔ مقبول ہم کہتے ہیں نا، اکثر ہم استعمال بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ بڑا مقبول ہے، یعنی اس کا نام ہے، لوگ اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح اس کا دوسرا وہ ہے غیر مقبول۔ غیر مقبول سے مراد کہ جس کی جان پہچان نہ ہو، لوگ جس سے واقف نہ ہو۔ یہ دو بڑی اقسام ہیں، ان ہی کی آگے مزید شاخیں نکلیں گی، تو ایک ایک انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، مقبول کے بارے میں جو کہتے ہیں محدثین وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم ہو، یعنی ایسی حدیث جس میں جتنے بھی راوی ہیں ان کی دیانتداری اور سچائی تسلیم کی ہو لوگوں نے، تو اس حدیث کو کہتے ہیں جی مقبول۔ ٹھیک ہے، اس کے برعکس دوسری جو اس کی الٹ ہے وہ ہے غیر مقبول۔ غیر مقبول وہ ہوتی ہے کہ جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی مشتبہ ہو،
مشتبہ سے مراد اس میں شک پایا جائے کہ آیا یہ جو راوی روایت جو کر رہا ہے کہ یہ دیانتدار بھی تھا یا نہیں، سچا بھی تھا یا نہیں، متقی بھی تھا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں۔ اس چیز میں جب کسی راوی کی دیانت میں، سچائی میں، اس کے حافظے میں جب کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو وہ غیر مقبول کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک، بڑی دو قسمیں ہم نے دیکھی حدیث کی، مقبول وہ کہ جس میں راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم کی ہوئی ہو، اور غیر مقبول جس میں راویوں کی دیانت اور سچائی تسلیم نہ کی ہو بلکہ اس میں شک و شبہ ہو، اس طرح کی حدیث کہلاتی ہے غیر مقبول۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب مقبول کی آگے دو قسمیں، دیکھیں میں نے کہا تھا نا درجہ بندی ہو رہی ہے حدیث، اس کی دو ڈویژن ہوگی ہمارے پاس، ایک ہمارے پاس مقبول، دوسری غیر مقبول۔ اب مقبول کو لے کے میں چلوں گا، یہ انشاءاللہ جو چارٹ میں نے بنایا ہے، تیار کیا ہے، اور یہی چارٹ انشاءاللہ میں یہاں پہ لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کے لیے کیا ہوگا، آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ہاں مقبول کی دو قسمیں، اس میں پہلے آتی ہے جی کون سی، صحیح۔ مقبول میں پہلی صحیح حدیث آتی ہے۔ صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس حدیث کے راوی ثقہ، پرہیزگار، قابل اعتبار حافظے کے مالک ہوں اور جس کی سند متصل ہو، ایسی حدیث کہلاتی ہے صحیح۔ ٹھیک ہے جی، جس حدیث کے راوی ثقہ کہتے ہیں پرہیزگار کو، اللہ کا جو متقی بندہ ہوتا ہے وہ، یعنی کہ تمام احکامات اللہ پاک کے ماننے والا اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ پرہیزگار یہ بھی اسی کے ساتھ آتا ہے، پرہیزگار یعنی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا اس سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو پرہیزگار۔ اور قابل اعتبار حافظہ، یعنی کہ اس کا حافظہ جو ہے تو وہ قابل اعتبار ہو، یعنی لوگوں کو اس بات کا پکا یقین ہو کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس نے واقعی جو ہے تو کسی سے یہ سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ اس کی سند متصل ہو۔ متصل کہتے ہیں بالکل جڑی ہوئی، یعنی کہ پہلا جو راوی ہے وہ اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی چین بنتی ہے ہمارے پاس راویوں کی، وہ متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں صحیح حدیث۔ ٹھیک ہے، اس کا میں شارٹ یہاں پہ لکھ لوں گا، وہاں پہ آپ کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا جی، پھر اس کے ساتھ دوسری حسن، صحیح، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاس کون کون سی ہوتی ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ یہ بیان ہوگی۔ حسن اس کے ساتھ دوسری جو مقبول کی دوسری قسم ہے، جس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راویوں کی نسبت حافظے میں کم ہوں، باقی شرائط وہی ہوں، یعنی چھوٹا سا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 شرائط صحیح حدیث میں ہیں اور ان میں ایک شرط اگر گر جاتی ہے، کون سی، کہ اس بندے کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا، ایک شرط کے گرنے سے وہ حدیث صحیح کے درجے سے گر کر حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے، باقی 4 وہی ہو۔ ٹھیک ہے، سند متصل بھی ہو، ثقہ راوی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، قابل اعتماد بھی ہوں، یہ سارے، صرف اگر حافظے کی شرط گر گئی، یعنی شبہ پیدا ہو گیا کہ اس بندے کا حافظہ جو ہے تو وہ ٹھیک نہیں تھا، 5 میں سے ایک شرط گر گئی، جو 4 رہ گئی، تو اس کی وجہ سے حدیث ایک درجہ نیچے گر جاتی ہے، حسن کے درجے میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی شرائط وہی ہیں، صرف حافظے کا وہ اس کی شرط گر جائے، اس کو ایسی حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 قسمیں دیکھ لی ہم نے مقبول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح کی کتنی درجہ بندی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مقبول 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، حدیث 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، مقبول غیر مقبول، مقبول کو مزید 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، صحیح اور حسن۔ اب حسن کی مزید درجہ بندی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے 7 درجے محدثین نے بیان کیے، یعنی اس فیلڈ کے جو اہل الحدیث جو تھے انہوں نے جو ہے تو وہ 7 درجے بیان کیے۔ نمبر 1 کہ پہلا درجہ کیا، جس کی وجہ سے صحیح حدیث مانیں گے ہم اس کو، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، یعنی ایسی حدیث جو بخاری شریف میں بھی آئی ہوئی ہو اور مسلم شریف میں بھی آئی ہوئی ہو، یعنی دونوں شیخین ہم جس کو کہتے ہیں، شیخین نے دونوں کو روایت کیا، اس کو متفقن علیہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ حدیث آئی ہوئی ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو نیچے اس کے لیے بریکٹ میں لکھے ہوتے ہیں متفقن علیہ۔ متفقن علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی بھی کتاب میں ہے اور مسلم کی بھی کتاب میں ہے، پہلا درجہ سب سے ٹاپ کا متفقن علیہ۔ دوسرا درجہ جسے صرف بخاری نے روایت کیا ہو، دوسرا درجہ۔
تیسرا جسے صرف مسلم نے روایت کیا ہو، پہلا جو بخاری مسلم دونوں میں ہو، دوسرا جو بخاری نے روایت کیا ہو، تیسرا جسے صرف مسلم نے روایت کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری۔ چوتھا درجہ جسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے روایت کیا ہو یا لیا ہو، یعنی شرائط تو وہی ہو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لیے یا امام اس مسلم نے، ان کی شرائط پہ کوئی اور محدث اگر ان کو لے تو بھی وہ اس کے درجے میں آتی ہے، صحیح کے درجے میں۔ پانچواں درجہ جسے صرف بخاری کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے لیا ہو۔ پہلا دیکھیں اب یہ چوتھا جو آ گیا ہمارے پاس، یہ وہی پہلے والی بات آ گئی، کون سی کہ جسے مسلم اور بخاری دونوں نے لیا ہو۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے پانچواں ہمارے پاس جسے صرف بخاری کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے لیا ہو، اور درجہ نمبر 6 جسے صرف مسلم کی شرائط کے مطابق کسی دوسرے محدث نے لیا ہو، وہ ہو گیا۔ اچھا، ساتواں جسے بخاری اور مسلم کی شرائط کے علاوہ کسی دوسرے محدث نے صحیح سمجھا ہو، یعنی ساتواں درجہ وہ کہ جس میں بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط ہوں اور محدث نے اس کو جو ہے تو وہ کسی دوسرے محدث نے اس کو صحیح سمجھا ہو۔ تو یہ 7 شرائط ہمارے پاس آ گئی ہیں جی، یا 7 درجے آ گئے ہمارے پاس کس کے؟ حدیث کے صحیح ہونے کے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ میں انشاءاللہ ایک ایک چیز لگاتے جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ چلیے جی آگے چلتے۔ مقبول کی 2 قسمیں ہم نے دیکھ لی، اس میں ہم نے صحیح دیکھ لی، حسن دیکھ لی، حسن کی ہم نے درجہ بندی دیکھ لی۔ ٹھیک، اب ہم واپس جاتے ہیں غیر مقبول پہ۔ ٹھیک ہے، مقبول تو سمجھ آ گئی نا، حدیث، اس کی تعریف، پھر اس کی ڈوین، مقبول کی 2، صحیح، حسن۔ حسن کون سی ہے، صحیح کون سی ہے، صحیح کی 7 شرائط۔ اب جاتے ہیں جی غیر مقبول کی طرف، جو رہ گیا تھا ہم سے۔ غیر مقبول ہمارے پاس وہ ہوتی ہے کہ جس حدیث کے راویوں کی دیانت اور سچائی میں کیا ہو، شک ہو وہ۔ اب اس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے جی سب سے جو بڑی حدیث آتی ہے اس کو ضعیف کہتے ہیں، ضعیف حدیث۔ ضعیف ویسے کمزور کو کہتے ہیں نا۔ اب وہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف حدیث کے بارے میں سنیں کہ ایسی حدیث جو نہ بخاری کی شرائط پر ہوں اور نہ صحیح کی شرائط پر ہوں اور نہ حسن کی شرائط پر ہوں۔ یعنی صحیح کی شرائط کون سی تھی؟ وہ 5 ہم نے دیکھ لیے، سند کا جڑا ہوا ہونا، متصل، ثقہ راوی وغیرہ وغیرہ۔ اور حسن کے درجے پہ نہ ہو، مطلب کہ اس میں وہ حسن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک حافظے کی وجہ سے وہ صحیح سے گر کر حسن میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں کوئی اور شرط اگر گر جائے، یعنی کہ 2 شرائط اگر گر جائیں تو وہ پھر حدیث ضعیف میں آ جاتی ہے۔ تو وہ شرائط کو باقی کچھ بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ضعیف حدیث۔ اب اس کے احکامات کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ضعیف حدیث کے احکام کیا ہیں، محدثین نے ان کے احکامات کیا لکھیں۔ اچھا جی، اس میں ہمارے پاس ضعیف کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے جی معلق، میم، عین، لام اور قاف۔ معلق کس کو کہتے ہیں؟ لٹکا رہنا، لٹکا ہوا۔ یعنی یہ ایسی حدیث ہوتی ہے، ایسی ضعیف حدیث ہوتی ہے جس حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوں۔ معلق یعنی کہ وہ جو چین ہے وہ اس کی لٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے بات کس سے سنی تھی، اس نے کس سے سنی تھی، اس نے جو راوی نمبر 4 نے جو راوی نمبر 6 سے سنی ہے، 5واں بیچ میں کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، یا اسی طرح راوی نمبر 5 نے جو ہے تو راوی نمبر 6 سے سنی ہے، آیا اس راوی نمبر 5 یا راوی نمبر 6 کے درمیان آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو یہ جس میں حدیث کا ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہو جائے، ابتدائی سند سے، سند کے شروع سے منقطع ہو جائیں یعنی کٹ جائے، اس کو کہتے ہیں معلق۔ دوسری ضعیف کی دوسری قسم ضعیف کی ہے جی کون سی؟ منقطع بھی کہتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کو، رابطہ ختم کرنے کو منقطع کہتے ہیں۔ جس حدیث کا ایک یا سارے راوی مختلف مقامات سے منقطع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مختلف لازم۔ اب دیکھیں معلق میں شروع میں ابتدائی سند میں راوی گر رہا تھا، لیکن منقطع میں کسی جگہ سے بھی راوی گر سکتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والے کتنے بندے ہیں جی؟ 8،
ٹھیک ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، چوتھے تک تو بالکل ٹھیک ہے بات، چوتھے کے بعد پتہ نہیں ہے کہ پانچواں ہے یا نہیں ہے، چھٹا ہے یا نہیں ہے، ساتواں ہے یا نہیں، آٹھواں ہے یا نہیں ہے، کسی بھی جگہ سے، درمیان سے، شروع سے، درمیان سے یا آخر سے راوی کا گر جانا، اس کو کہتے ہیں منقطع۔ تیسرے نمبر پہ مرسل۔ مرسل ہمارے پاس وہ ضعیف حدیث ہوتی ہے جس حدیث کا راوی آخر سند سے ساقط ہو جائے، بالکل آخر میں آ کے، چین آ کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک چین پہنچے تو وہاں سے چین ٹوٹ جائے، یعنی آخر سند سے ساقط ہو جائے، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا نام نہ آئے۔ اب دیکھیں لازمی بات ہے نا، روایت کرنے والا راوی کس بات کو اور کہے گا کہ میں نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، وہ پھر بات جائے گی تابعی تک، تابعی کے بعد پھر بات جائے گی صحابی تک، پھر صحابی سے بات جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مرسل میں سند کے آخر میں سے راوی گر جاتا ہے اور تابعی کے بعد صحابی کا نام نہیں ہوتا، یعنی تابعی کیا کرتے ہیں، صحابی کا نام سکپ کر کے ڈائریکٹ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیوں؟ اب دیکھیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے تابعی کی تعریف ہم نے یہ اس کی تھی یا یہ سنی ہے کہ جس نے صحابی کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو، تو یہاں پہ ثابت یہ ہوا کہ اس تابعی کی جو ملاقات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا ان کی محفل میں ان کا بیٹھنا نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی ہے، مرسل کے درجے میں آ گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے۔ اچھا جی، موضوع حدیث اس کو کہتے ہیں، یعنی گڑی ہوئی حدیث، جس کو انگلش میں فیبریکیٹڈ کہتے ہیں، گڑی ہوئی حدیث، اور فیبریکیٹڈ، کنکاکٹڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، فیبریکیٹڈ زیادہ موضوع لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ یہ موضوع حدیث ہوتی ہے گھڑی ہوئی، من گھڑت، جس حدیث کے راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو، یعنی ایسا راوی آ گیا ہے چین میں، سند میں، کہ کیا ہو گیا ہے کہ اس کا یہ اس پہ ثابت ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اس وجہ سے وہ موضوع حدیث ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی بہت سی حدیث ایسی ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے بخاری شریف میں، پہلے باب میں، پہلے جلد میں، کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ کیا کرے، جہنم میں دیکھ لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 106 سے لے کر آگے چلتی 109 تک، یہ انشاءاللہ میں یہاں لگا دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ موضوع کتنی چیزیں، 4 چیزیں ہم نے دیکھ لی ضعیف حدیث میں۔ متروک یہ بھی ترک کی ہوئی ہوتی ہے، مطلب یعنی کہ کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، جس حدیث کے راوی پر صرف جھوٹ کی تہمت لگے، یعنی متروک ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک راوی ہے اور اس پر صرف یہ تہمت لگی ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا، لیکن حدیث کے معاملے میں جھوٹ ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویسے تو اس کے معاملات میں وہ شک ہو کہ یہ جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اپنے معاملات میں، لیکن حدیث کے معاملے میں جو ہے تو وہ اس پہ یہ بات ثابت نہ ہو کہ حدیث کے معاملے میں اس نے جھوٹ بولا، تو ایسی حدیث ضعیف حدیث کی قسم متروک کہلاتی ہے۔ شاذ ہمارے پاس کون سی حدیث ہوتی ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی اور ضابطہ کی مخالفت کرے۔ شاذ حدیث وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر 2 راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، ثقہ راوی ہیں، ایک ثقہ راوی نے اپنے سے بڑے جو زیادہ ثقہ ہے اس سے جو ہے تو کیا کیا، اس کی مخالفت کر دی، تو یہ بھی حدیث ہمارے پاس ضعیف کی ایک قسم شاذ میں آ جاتی ہے۔ اچھا جی، آخری حدیث، ضعیف حدیث کی آخری قسم کتنی ہوگی، 1 2 3 4 5 6 یا 7، 7ویں یہ منکر، جس حدیث کا راوی کیا ہو، فاسق یا بدعتی ہو، اس حدیث کو کہتے ہیں منکر، اور یہ بھی ضعیف حدیث کے کیٹیگری میں فال کرے گی۔ جس حدیث کا راوی کیا ہو، فاسق ہو، فاسق کس کو کہتے ہیں، فاسق ہو کہ جو ہر وقت گناہ میں مبتلا رہے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ، خاص کر گناہ کبیرہ میں مبتلا رہے، اس کو کہتے ہیں جی کیا، فاسق، یا بدعتی ہو۔ بدعتی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو دین میں اپنی نئی نئی چیزیں جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے، داخل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ ہمارے پاس، مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی جو کیٹیگری ہے، یعنی کس درجہ بندی میں حدیثوں کو رکھا گیا ہے، وہ سب سے پہلے دیکھا حدیث، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم نے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا، ایک ہم نے مقبول، ٹھیک ہے، اور دوسرا غیر مقبول۔ مقبول میں ہم نے پھر 2 چیزیں دیکھی، ایک صحیح حدیث،
دوسری حسن، صحیح کی ہم نے شرائط دیکھی، ٹھیک ہے جی، 5 یا 4 شرائط جو بنتی ہیں، ویسے 5 شرائط بنتی ہیں، تو اس میں اگر ایک شرط اگر گر جائے تو وہ حدیث صحیح سے حسن کے درجے میں گر جاتی ہے، ٹھیک، یہ تو مقبول والی بات تھی۔ اور غیر مقبول ہمارے پاس وہ کہ جس میں جو موضوع احادیث ہوں، جھوٹی روایتیں جس میں بیان کی گئی ہوں، اور حسن کے درجے سے گر گئی ہو حدیث حسن کے درجے سے جب گر جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس ضعیف کی کیٹیگری میں آ جاتی ہے۔ تو ضعیف کی بھی ہم نے 1 2 3 4 5 6 اور 7 قسمیں دیکھی کہ ہمارے پاس اس کی یہ ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں اس میں ہے۔ اچھا، اب اس میں جو سب سے جو بری قسم جو ہے نا، سب سے بری قسم جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری شریف میں حدیث آئی ہوئی ہے کہ جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے جو ہے تو اپنا ٹھکانہ وہ کیا کرے، جہنم میں سمجھ لے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کون سی جی، موضوع حدیث، من گھڑت گھڑی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ مفصل ذکر کریں گے پھر کہ ضعیف حدیث کا ہمارے پاس کیا حکم ہے، کہ جب ہمارے پاس ضعیف حدیث آ جائے تو اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ صحیح کا تو ہمیں پتہ ہے، صحیح اور حسن ایک ہی درجے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن صحیح سے ایک درجہ گر جاتی ہے لیکن وہی مقبول کے درجے میں آتی ہے، اور صحیح تو صحیح ہے جہاں پہ آئے، مثال کے طور پر بخاری شریف میں آیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر نماز کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 631 میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث جب سامنے آئی تو میں نے جب نیچے دیکھا تو بخاری 631، ٹھیک ہے، جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ وغیرہ وغیرہ، تو میں نے جب گیا تو اس کو میں نے ویریفائی کیا، میں نے جو ہے تو وہ مکتبہ شاملہ میں یا جو ہے تو وہ اسلام 360 میں اس نمبر کو ڈالا تو اس نے مجھے نکال کے دے دیا کہ واقعی یہ حدیث جو ہے تو وہ کیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو پھر میں آنکھ بند کر کے اس پہ کیا کروں گا، عمل کروں گا۔ تو بہرحال ضعیف حدیث کے ہم اسپیشل دیکھیں گے۔ میں نے خود تقریباً کچھ 800 کے قریب ضعیف احادیث اکٹھی کی ہیں، ضعیف یعنی کہ جن کا کوئی بھی جو ہے تو وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جن کا وجود نہیں ہے، لیکن ہمارے آج کل کے جو واعظین ہیں، وہ جو خطابت کرنے والے ہیں، وہ ان کی زبان پہ یہ جاری ہیں۔ تو یہ 800 حدیث انشاءاللہ اس پہ بھی ایک پورا مفصل سیشن کروں گا کہ ضعیف حدیث کون کون سی ہیں اور اس کو کس نے اور کس وجہ سے ضعیف کہا ہے، یہ انشاءاللہ اس کے لیے الگ ہے۔ 800 حدیث، 800 اب لگائیں اندازہ، 800 حدیث، اگر دن میں صرف 10 حدیثوں کا بھی ذکر کروں تو یہ میرا کتنا تقریباً 80 لیکچر اس پہ بنیں گے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چیز بھی آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو جو کچھ پڑھا سنا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح دین تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ہے، اس پہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔